عبادت بھی بلندی کے ساتھ کرے، رحمت الہی کا مظہر بھی ہو، علم بھی ایسا ہو. ہر اس شخص کو رسول کے ساتھ مت سمجھیے جو رسول کے ساتھ مسجد نبوی کی چھت کے نیچے نماز پڑھے. ہر اس کو رسول کے ساتھ مت سمجھیے جو رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو. ہر اس کو رسول کے ساتھ مت سمجھیے جو رسول کے ساتھ موجود ہے. سمجھیے اس کو رسول کے ساتھ کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے. ہر وہ شخص جو رسول کے ساتھ ذاتی اور بدنی اور جسمانی قربت میں رسول کے ساتھ موجود ہے، وہ رسول کے ساتھ نہیں ہے. رسول کے ساتھ وہ ہے جس میں یہ خصوصیات ہوں. لہٰذا اس کے بعد فرمایا کہ یہ دیکھ کر، ان کو دیکھ کر کفار تل ملاتے ہیں. ان کو دیکھ کر زرع، جس نے زراعت کی ہے، جس نے اس بیج کو بویا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. تو رسول خدا قلت میں مت جائیے. دیکھیے کہ رسول خدا کا تعلق کس کے ساتھ ہے. 72-75 انسان شہید ہو گئے، رات کی تاریکی چھا گئی، شام غریبہ کا اندھیرا آ گیا. تاریخ سمجھ رہی تھی کہ گرد پڑ جائے گی، لوگ بھول جائیں گے. نہ کوئی پروپیگنڈا مشینری ساتھ میں، ایک بہن بچی ہے اور ایک بیٹا بچا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں سے وہ مرحلہ ہے لیغیظ بہم الکفار ویعجب الزراء. رسول خدا جنہوں نے وجود حسین ابن علی کی تربیت کی تھی، رسول خدا جن کو حسین ابن علی عطا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے. کافر تل ملا رہا ہے. یہ ہے وہ مرحلہ کہ 75 اور 72 تھے، 4 یا 5 صحابی تھے، کتنی قلیل تعداد تھی ساتھیوں کی، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ہمیشہ تاریخ میں جو رسول خدا کے ساتھ ہے، 10 ہجری تک جو رسول خدا کے ساتھ تھا، وہ رسول خدا کے ساتھ صرف نہیں ہے، بلکہ جو رسول خدا کی تعلیمات کے ساتھ ہے. کس طرح سے تعلیم کے ساتھ ہے؟ جو رسول نے جس طرح سے دے دیا وہ لے لیا. رسول کی سنت سے جڑ گئے، رسول کے پیغام سے جڑ گئے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ رسول سے جڑ گئے. امیر المومنین سے مدد لے کر بات کو آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک شخص تھا، وہ آیا، پہلے بھی میں واقعہ پڑھ چکا ہوں. ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں، اور امیر المومنین کو جنگ جمل میں فتح نصیب ہوئی. اس نے آ کر کہا یا علی لو کان اخی شہدنا لیت اخی فلان شہدنا. پہلے بھی واقعہ پڑھ چکا ہوں، آپ سب کو یاد ہے کہ یا علی کاش میرا وہ فلاں بھائی زندہ ہوتا، آپ کو فتح ملی ہے. تو مولانا نے فرمایا کیا ہوتا بھائی؟ تو خوش ہوتا وہ دیکھ کر، یا لیت اخی فلان شہد. تو امیر المومنین نے ایک عجیب جواب دیا. زمانہ جناب امیر سے اسے دور کر چکا ہے، موت آ چکی ہے، جنگ جمل کے وقت زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جناب امیر نے فرمایا ہوا اخی کا نمانا، کیا تیرے بھائی کی دل کی آرزویں ہمارے ساتھ تھیں کہ نہیں تھیں؟ کہا کہ جی یا علی آپ کے ساتھ ہی. فرمایا لقد شہدنا، وہ ہمارے ساتھ جنگ میں موجود تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول الذین معہ، رسول خدا کی معیت میں صرف ان کو مت سمجھیے. تعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والوں، احد کا میدان کارزار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ پکار پر لبیک تو کہو. تو جس نے رسول خدا کی پکار پر تعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والوں، احد کا میدان کارزار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ پکار پر لبیک تو کہو. تو جس نے رسول خدا کی پکار پر لبیک کہی، وہ رضوان خدا کا مستحق ہے، پروردگار کی فضیلت کا مستحق ہے. قرآن یہ معیار دے رہا ہے آپ کو کہ جو رسول خدا کے فضل کا امیدوار ہے، رسول خدا کے ذریعے کسی بھی حالت میں ہو، مسجد میں ہے، میدان جنگ میں ہے، یہ رسول خدا کے ساتھ ہے. اگر معیت میں ہے تو اس کا درجہ بلند ہے، یہ ساتھ میں ہے، یہ اس مقام پر ہے کہ جسے مغفرۃ و اجر عظیمہ، جس کو مغفرت اور اجر عظیم عطا کی گئی ہے. درود بھیجیے محمد آل محمد. لہٰذا یہ قرب رسول خدا آپ کی سمجھ میں شاید آ گیا ہو کہ زمانے کا پابند نہیں ہے رسول خدا کا قرب. روایت ہمارے پاس کیا ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا. اب مختلف روایت میں خدا اس پر کتنی دفعہ درود بھیجے گا، کتنے گناہ معاف ہوں گے. اگر رسول خدا پر درود بھیجنے کا یہ ثواب ہے تو رسول خدا کے ساتھ جڑ جانے کا، قربت رسول خدا کا کتنا ثواب ہوگا. لہٰذا یہاں تک جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ قرب رسول خدا، قرب ختمی مرتبت، کیا چیز زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے وہ رسول خدا کے قرب کے ذریعے. جو چیز آسمان سے زمین تک آتی ہے وہ رسول خدا کے ذریعے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ مال غنیمت رسول خدا بانٹ رہے ہیں، صدقات و خیرات. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہو کہ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، خدا دے دے گا ہم کو جو رسول کے فضل سے اور اللہ کے فضل سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، یہ راضی اگر ہو جائیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس رزق کی بات ہو رہی ہے کہ جو مادی رزق ہے. لیکن مادی رزق کے سلسلے میں تم نے اگر اعتراض کیا، خدا کو پسند نہیں آ رہی ہے بات، تو مجھے اب آپ یہ بتائیے وہ رزق جو رسول کے وجود کا رزق ہے، وہ رزق جس کا نام ہے روح رسول خدا، وہ رزق جس کا نام ہے قلب رسول خدا. اگر قلب رسول خدا اپنا قلب دے کر جائیں، آپ کو اپنی روح سے متصل کروا کے جائیں، اور روح رسول خدا کے بارے میں، قلب رسول خدا کے بارے میں کوئی آ کر اعتراض کرے اور یہ کہا کہ نہیں اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے. کیا ہے قلب رسول خدا؟ قرآن نے فرمایا ہم نے کسی کے دل میں، سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ہر ایک کے سینے میں ایک ہی دل ہے. جب ایک ہی دل ہے تو اسے ایک دل میں کس کو رکھنا ہے؟ کیا چیز ہے قلب رسول خدا؟ کیا چیز ہے روح رسول خدا؟ رسول خدا کا قلب اور رسول خدا کا روح ہے محبت اہل بیت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. رسول خدا کی روح کیا ہے؟ سید الشہداء کی عزاداری. رسول خدا کی روح سید الشہداء کے فضائل. رسول خدا کی روح جناب امیر المومنین کے فضائل. رسول خدا کی روح سیدہ کے ساتھ مودت، ائمہ کے ساتھ مودت. یعنی آپ اپنی روح کے اندر جہاں پر رسول خدا کے وجود میں مودت ائمہ ہے، رسول خدا کے دل میں محبت جناب امیر ہے، محبت امام حسن ہے، محبت امام حسین ہے. رسول خدا کے قلب میں جس طرح سے جناب امیر کی محبت ہے،
اسی طرح سے آپ کو اپنے دل میں رکھنی ہے معیت رسول خدا کے لیے. ہر فضل جو رسول خدا دے رہے ہیں, مادی رزق کے بارے میں جب خدا یہ فرما رہا ہے کہ اس طرح سے رہو, تو معنوی اور روحانی رزق کے بارے میں پھر خدا کیا کہے گا؟ لہٰذا یہ فرش ازا قرب رسول خدا کا وسیلہ ہے, قرب رسول خدا کا ذریعہ.